آن لائن کلاسز میں اسٹوڈنٹس کو مصروف رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے نا؟ تو آج ہم اسی مسئلے کا حل نکالنے کے لیے 3 آسان لیکن بہت ہی طاقتور ڈیجیٹل حکمت عملیوں پر بات کریں گے۔ ذرا سوچئے، آپ بہت دل سے سبق دے رہے ہیں لیکن سامنے صرف خالی اسکرینز ہیں یا اسٹوڈنٹس کا دھیان کہیں اور ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا سامنا دنیا بھر کے اساتذہ کو کرنا پڑتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس ڈیجیٹل دیوار کو کیسے توڑا جائے؟ لیکن فکر کی کوئی بات نہیں، اس کا حل بالکل موجود ہے۔ ہم لائے ہیں 3 ایسی سادہ ڈیجیٹل حکمت عملیاں جو نہ صرف اسٹوڈنٹس کی شرکت کو بڑھائیں گی بلکہ آن لائن کلاس کو بہت ہی متحرک اور مزیدار بنا دیں گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ہماری پہلی حکمت عملی کلاس کے شروع ہونے سے بھی پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، اس کا سارا دار و مدار تیاری پر ہے۔ یہاں جو مول تصور ہے وہ ہے علم کو متحرک کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بالکل آسان۔ کلاس سے پہلے چھوٹے چھوٹے وسائل بھیج کر اسٹوڈنٹس میں تجسس پیدا کرنا۔ اس سے نہ صرف وہ تیار ہو جاتے ہیں بلکہ لائیو سیشن کے دوران ہمارا قیمتی وقت بھی بچتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ چھوٹے وسائل ہیں کیا چیز؟ سوچیں، 2 سے 3 منٹ کی یوٹیوب ویڈیو جو کسی مشکل تصور کو آسان کر دے، یا شاید ایک ایسا زبردست سا انفوگرافک جس میں ایک سوال ہو جو انہیں سوچنے پر مجبور کر دے، یا پھر ایک چھوٹا سا مزیدار سا کوئز جو اگلے موضوع کا آغاز کرے۔ اور سب سے اچھی بات پتہ کیا ہے؟ اسے نافذ کرنا بہت ہی آسان ہے۔ بس کلاس سے ایک دن پہلے اپنے LMS یا واٹس ایپ گروپ پر کوئی ہلکی پھلکی اور بصری طور پر دلچسپ چیز پوسٹ کر دیں، اور پھر گفتگو شروع کرنے کے لیے ایک فالو اپ پیغام بھیج دیں۔ سادہ۔ اب آتے ہیں اپنی دوسری حکمت عملی کی طرف۔ یہ دیکھنے میں بہت سادہ ہے لیکن اس کا اثر بہت ہی طاقتور ہے، اور وہ ہے وقت پر بھیجی گئی ایک یاد دہانی۔ اسے صرف ایک یاد دہانی مت سمجھیں، یہ کلاس کے لیے ایک قسم کا ذہنی وارم اپ ہے۔ ایک دوستانہ اور بامقصد پیغام نہ صرف بھولنے سے بچاتا ہے بلکہ واضح طور پر توقعات قائم کرتا ہے اور آنے والے سبق کے لیے جوش و خروش بھی پیدا کرتا ہے۔ تو ایک بہترین یاد دہانی کا نسخہ کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں۔ پہلا، ایک گرم جوشی والا ذاتی سلام۔ دوسرا، کلاس کے وقت اور پلیٹ فارم کی بالکل صاف تفصیلات۔ اور تیسرا، سبق کے بارے میں ایک چھوٹا سا ٹیزر جو ان کے تجسس کو جگا دے۔ ذرا اس پیغام کی طاقت دیکھیں۔ ہیلو احسن، آج شام 6 بجے ملاقات کا انتظار رہے گا۔ یہ جو ذاتی ٹچ ہے نا، یہ ایک سادے سے اعلان کو ایک ایسی دعوت میں بدل دیتا ہے جو حوصلہ بڑھاتی ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں، وقت بہت اہم ہے۔ بہترین وقت ہے کلاس سے 2 سے 4 گھنٹے پہلے۔ اور ہاں، اسے تھوڑا اور ذاتی بنانے کے لیے ایموجیز یا وائس نوٹ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے ضروری بات، اسے اپنی عادت بنا لیں۔ مستقل مزاجی بہت ضروری ہے۔ اچھا، تو کلاس سے پہلے کی تیاری تو ہو گئی، لیکن جب کلاس شروع ہو تو اس کے پہلے چند منٹوں کا کیا؟ یہاں آتی ہے ہماری تیسری اور آخری حکمت عملی، یعنی ڈیجیٹل استقبالیہ سرگرمیاں۔ اسے ایک ڈیجیٹل ہینڈ شیک کی طرح سمجھیں۔ جیسے اصل زندگی میں ہینڈ شیک ایک تعلق بناتا ہے، بالکل ویسے ہی یہ سرگرمیاں اسٹوڈنٹس کو ذہنی طور پر کلاس میں پہنچنے میں مدد کرتی ہیں۔ اس سے کمیونٹی کا احساس پیدا ہوتا ہے اور ان کے ذہن سیکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ شروعات کسی آسان چیز سے کی جا سکتی ہے، جیسے ایک فوری سا پول، آج کے موضوع کے بارے میں کتنا اعتماد ہے۔ اس سے فوراً فیڈ بیک بھی مل جاتا ہے اور ہر کوئی شامل بھی ہو جاتا ہے۔ یا پھر کچھ تخلیقی آزمانا ہے تو اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے، اگر آج آپ کا دماغ ایک موسم کی رپورٹ ہوتا تو وہ کیسا ہوتا؟ سورج نکلا ہے، بادل ہیں یا طوفان؟ یہ تناؤ کم کرنے اور ایک مثبت ماحول بنانے کا بہت ہی زبردست طریقہ ہے۔ اور ان سرگرمیوں کے لیے کسی مہنگے یا مشکل سافٹ ویئر کی ضرورت نہیں ہے۔ گوگل فارمز، مینٹی میٹر یا پھر اپنے واٹس ایپ گروپ کا ایک آسان سا پول، یہ سب ٹولز بہترین کام کرتے ہیں۔ اور یہاں ایک پرو ٹپ ہے، مستقل مزاجی۔ ہر کلاس کو ایک جیسی سرگرمی سے شروع کریں، ایک روٹین بنا لیں۔ اس سے ایک ایسا ماحول بنتا ہے جس کا اسٹوڈنٹس کو اندازہ ہوتا ہے اور وہ آرام دہ محسوس کرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ شروع سے ہی فعال رہنا ہے۔ تو آج ہم نے کافی کچھ سیکھا۔ چلیں اب جلدی سے ان تینوں طاقتور حکمت عملیوں کا خلاصہ کر لیتے ہیں تاکہ ساری باتیں آسانی سے یاد رہیں۔ تو یہ سب مل کر کام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں،
ہم کلاس سے پہلے کے مواد سے تجسس پیدا کرتے ہیں، پھر وقت پر یاد دہانی بھیج کر توقعات قائم کرتے ہیں، اور آخر میں استقبالیہ سرگرمیوں سے سب کے ذہنوں کو وارم اپ کرتے ہیں۔ ہر حکمت عملی کا ایک خاص مقصد اور ایک صحیح وقت ہے۔ تو اب اصل سوال یہ ہے، اگلی کلاس میں ان میں سے کون سی ایک نئی عادت اپنائی جا سکتی ہے؟ وہ کوئی بھی ہو، بس یہ یاد رکھیں کہ آن لائن تدریس میں اکثر چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہی سب سے بڑا فرق پیدا کرتی ہیں۔